السلام علیکم، میں ہوں عمار مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں انفرٹ عمار یوٹیوب چینل۔ تھا وہ مانند خورشید رستے دکھا گیا، خودی کے فلسفے سے پردہ اٹھا گیا۔ پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہمیں پاکستان کے مختلف مراحل اور ان قربانیوں کا علم ہونا چاہیے جو پاکستان کی تخلیق کے لیے دی گئی۔ پاکستان ایک عظیم تحفہ ہے، اس کی قدر و قیمت کا علم آزادی تحریک کے مطالعے کے بعد ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کئی طویل صبر آزما اور کٹھن جدوجہد کے بعد یہ صبر ملا۔ اب اس تحفے کی ذمہ داری نئی نسل پر عائد ہوتی ہے، اور اس عظیم ذمہ داری کا احساس ان میں اتنا ہی پیدا ہوگا جتنا زیادہ وہ تحریک پاکستان کی شخصیات کے بارے میں جانیں گے۔ اس کی پہلی کڑی سر سید احمد خان ہے۔ سر سید احمد خان کی شخصیت اس وقت منظر عام پر آئی جب 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ زندگی کے ہر شعبے میں ان کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا تھا، مسلمانوں کی قتل و غارت کی جا رہی تھی۔ خالق پر ایک شعر اس دور میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کا تصور پیش کرتا ہے کہ چوک جس کو کہیں وہ مقتل ہے، گھر بنا ہے نمونہ زنداں کا، شہر دلی کا ذرہ ذرہ خاک، تشنہ خون ہے ہر مسلمان کا۔ سر ہنری کاٹن نے اپنی تصنیف انڈین اینڈ ہوم میموریز میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کا ذکر اپنے ذاتی مشاہدات کے بعد کیا۔ وہ ایک فوجی افسر کے حوالے سے لکھتا ہے کہ آزادی پسند مسلمان سپاہیوں کو شدید عذاب میں مبتلا کیا گیا، ان کے جسم کو جگہ جگہ گرم پیتل سے داغا گیا، جسم کے نازک ترین حصوں کو خصوصاً نشانہ بنایا گیا، جس سے حریت پسند مسلمان کرب و اذیت میں اس درجہ مبتلا ہو گئے کہ انگریز افسر تھامسن نے انہیں نجات دلانے کے لیے اپنے پستول سے فائر کیے اور ان کے بھیجے اڑا دیے۔ اس مایوسی کے عالم میں سر سید احمد خان کی شخصیت مسلمانوں کے لیے فرشتہ رحمت ثابت ہوئی، جس نے تاریکیوں میں علم و عمل کی شمع روشن کر کے اپنی بے مثال تدبر و فراست سے ہندوستان کے مسلمانوں کی دگمگاتی کشتی کو گرداب بلا سے نجات دلا کر ساحر مراد تک پہنچایا اور اغیار کی بدگمانیوں کو دور کرنے کی کوشش کی۔ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے احیاء کی غرض سے سر سید نے جو مقاصد رکھے، ان میں نئے حاکموں، مسلمانوں کے درمیان غلط فہمیاں دور کرنا اور باہمی خوشگوار تعلقات کی بنیاد ڈالنا، مسلمانوں کو جدید تعلیم و تہذیب سے آراستہ کرنا اور اس غرض سے کہ اعلیٰ تعلیمی اداروں کی بنیاد رکھنا اور مسلمانوں کو ایجوٹیشن کی سیاست سے دور رکھنا شامل تھا۔ سر سید نے ہی بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے سب سے پہلے قوم کا لفظ استعمال کیا۔ علی گڑھ کو مرکز بنا کر انہوں نے اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس بات کا بھی ذکر کرتا چلوں کہ سر سید احمد خان دہلی کے ایک ممتاز خاندان سادات سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی پیدائش 1817 میں دہلی میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام سید محمد متقی تھا۔ سر سید جب جوان ہوئے تو ان کو مغل بادشاہ کے دربار سے جواد الدولہ اور عارف جنگ کے آبائی خطبات مرحمت ہوئے، لیکن وہ دہلی دربار سے منسلک نہ ہوئے۔ بہرحال سر سید احمد خان نے سب سے پہلے مسلمان قوم کی تعلیم کی طرف توجہ دی۔ وقت کا تقاضا تھا کہ روایتی مکاتب کی درس و تدریس کے بجائے مغربی طرز کے علوم و فنون کا مطالعہ کر کے اپنی باعزت مقام پیدا کیا جائے۔ اگرچہ ان کی ابتدائی کوششوں کو خود بہت سے مسلمانوں نے اچھی نگاہ سے نہ دیکھا اور ان کے خلاف فتوے بھی صادر کیے گئے، لیکن وہ مخالفتوں سے بے نیاز ہو کر وہ استقامت پر قائم رہے اور 1858 میں مراد آباد اور 1864 میں غازی پور میں اسکول جاری کیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اردو میں مروجہ علوم یعنی سائنس، ادب اور تاریخ کی مستند کتب کا ترجمہ کرنے کے لیے 1863 میں غازی پور میں ہی سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد رکھی تاکہ دیسی باشندے مغربی علوم سے بہرہ ہو کر اپنی احساسی کمتری کو دور کر سکیں۔ 1869 میں سر سید نے اپنے بیٹے کی تعلیم کی غرض سے انگلستان گئے۔ وہاں انہوں نے برطانیہ کی شہرت یافتہ یونیورسٹیوں آکسفورڈ اور کیمبرج کے طریقۂ تعلیم کا بغور مطالعہ کیا اور وطن واپس آ کر ہندوستان کے مسلمان بھائیوں کی تعلیمی ترقی کے لیے ایک سوسائٹی بنامے انجمن خواستگاران ترقی تعلیم مسلمانان قائم کی۔ سر سید نے بعد میں علی گڑھ کے مقام پر مدرسۃ العلوم قائم کیا، جو مسلمانوں کی امداد باہمی کی ایک دوامی یادگار ہے۔ اس سلسلے میں 1857 میں ایک ابتدائی اسکول قائم ہوا۔ 1876 میں جب سر سید ملازمت سے ریٹائر ہوئے تو انہوں نے اپنا تمام وقت تعلیمی سرگرمیوں کے لیے وقف کر دیا۔ 8 جنوری 1877 میں محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کا سنگ بنیاد وائسرائے ہند لارڈ لیٹن کے ہاتھوں رکھا گیا۔ سر سید اس کالج کو مسلمانوں کی سیاسی تربیت گاہ بنانا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اس ادارے کی تعلیم و تربیت ملک کی آئندہ نسلوں میں جدید علم و عمل کی روشنی پیدا کر کے مسلمانوں کو دنیا کے دوسرے ترقی یافتہ ممالک اور تعلیم یافتہ اقوام کے برابر بننے کے لائق بنا دے۔
اس کے بعد سر سید نے 1886 میں محمدن ایجوکیشن کانفرنس کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد بڑی صغیر کے مسلمانوں میں علی گڑھ کا پیغام پہنچانا تھا۔ اس کانفرنس کے اجلاس مختلف مقامات پر کیے جاتے اور ان میں مسلمانوں کی معاشرتی اور سماجی برائیوں کی اصلاح کے لیے طریقہ کار وضع کیے جاتے اور ان کی تعلیم پر زور دیا جاتا۔ مسلم لیگ کے قیام سے پہلے محمدن ایجوکیشن کانفرنس مسلمانوں کی سیاسی قیادت کا فریضہ بھی انجام دیتی رہی۔ سر سید کی مخلصانہ کوششوں اور انتھک جدوجہد نے انہیں 19ویں صدی کے مسلمانوں کا سب سے بڑا رہنما بنا دیا۔ انہوں نے زندگی کے ہر شعبے میں مسلمانوں کی پسماندگی دور کرنے کی کوشش کی تاکہ ان میں ماحول کو سمجھنے اور اپنانے کی صلاحیت اور شعور پیدا ہو سکے۔ سر سید کے قائم کردہ کالج بعد ازاں ترقی کر کے جنوری 1921 سے مسلم یونیورسٹی کا درجہ حاصل کر لیا اور بڑے صغیر کے مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے بہت سے اعلیٰ پائے کے مدبر تیار کیے، جن میں مولانا محمد علی، مولانا شوکت علی، صاحبزادہ آفتاب احمد، میاں محمد شفیع، مولانا حسرت موہانی، مولانا ظفر علی خان، نواب محمد اسماعیل خان، خواجہ ناظم الدین، نواب سردار لیاقت علی خان شہید ملت، AK فضل الحق، سردار عبدالرب نشتر اور ڈاکٹر ذاکر حسین قابل ذکر ہیں۔ سر سید نے ادبی اعتبار سے ایک مکمل مکتبہ فکر تخلیق کیا۔ ادبی میدان میں انہوں نے نئے انداز اسلوب اور طرز نگاش کی بنیاد ڈالی۔ سر سید کا دل تصنیف و تالیف میں بہت لگتا تھا۔ ساری زندگی قلم آپ کے ہاتھ میں رہا اور عملی تقاضوں کے احساس کے ساتھ آپ نے بہت سی مفید، معیاری اور مشہور کتابیں لکھی، جن میں اثار الصنادید، یہ ایک تاریخی اور تحقیقی کتاب ہے جس میں دہلی کی تاریخ موجود ہے۔ آئین اکبری، یہ کتاب اکبر اعظم کے ایک درباری عالم ابوالفضل نے لکھی۔ سر سید نے اس کتاب کو نئے سرے سے ترتیب دیا۔ اس کے علاوہ تاریخ فیروز شاہی اور جہانگیر کی تسکے جہانگیری کو نئی شکل دی۔ خطبات احمدیہ، یہ ایک انگریز مورخ نے تعصبات سے بھری ایک کتاب لائف آف محمد لکھی۔ ولیم یورک کی اس کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ نے فرض جانا کہ غلط الزامات کو رد رکھا جائے۔ شدید انگریزی کے بعد آپ نے اس کتاب کے مطالعے میں اپنی ایک کتاب مکمل کی۔ اس کتاب کو چھپوانے کا مسئلہ تھا، وسائل محدود تھے، لیکن جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں آپ نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ دلی خط لکھا کہ گھر کے برتن بیچ دیے جائیں اور محسن الملک کو تحریر کیا کہ کسی مہاجن سے سود پر قرض لیا جائے۔ یوں رقم جمع کی اور اپنے مشن کی تکمیل کی۔ آپ نے خطبات احمدیہ میں اسلام کی آمد سے پہلے کے واقعات کو تحقیقی انداز میں پیش کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی پوری تاریخ کو تفصیلی نقشہ دیا۔ کتاب میں تعصب نام کو نہیں اور جو لکھا ہے حقائق پر مبنی ہے۔ تاریخ کی ایک اہم کتاب کی حیثیت میں خطبات احمدیہ کو ماہرین نے بڑا اونچا مقام دیا ہے۔ تبیین الکلام میں آپ نے بائبل اور قرآن کا موازنہ کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ دونوں اللہ تعالیٰ کے کلام ہیں اور دونوں میں ایک ہی ہستی کا پیغام موجود ہے۔ تفسیر قرآن پاک، سر سید نے 7 جلدوں پر مشتمل تفسیر قرآن لکھی۔ سر سید در حقیقت اسلام کو جدید سائنسی انداز کا مذہب ثابت کرنے کی فکر میں تھے اور چاہتے تھے کہ قرآن پاک کی کسی تحریر کو عقل کے خلاف قرار دے کر جھٹلایا نہ جا سکے۔ رسالہ تہذیب الاخلاق سر سید نے علی گڑھ سے نکالا۔ اس کا مقصد مسلمان عوام میں تہذیب اور اخلاق پیدا کرنا تھا، بہتر معاشرے کی تشکیل اور اچھی قدروں کی حوصلہ افزائی تھا۔ 1857 میں اسے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کا حصہ بنا دیا گیا۔ اردو زبان کی ترقی میں سر سید کی ان تصانیف نے نمایاں حصہ لیا۔ وہ اردو یونیورسٹی کے قیام کی خواہش رکھتے تھے، لیکن یہ منصوبہ مکمل نہ ہو سکا۔ اردو ادب کے لیے سر سید کی خدمات کی پہچان کرتے ہوئے ایڈنبرگ یونیورسٹی نے آپ کو 1899 میں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری سے نوازا۔ سر سید کی ایک اہم تصنیف رسالہ اسباب بغاوت ہند تھا۔ اس رسالے میں سر سید نے 1857 کے سانحے کے اسباب گنوائے اور یہ ثابت کیا کہ حکومت اور کچھ اہلیان ہند کے درمیان جنگی صورتحال کی ذمہ داری حکومت پر بھی عائد ہوتی ہے۔ اس رسالے نے بہت سی غلط فہمیوں کو دور کیا۔ اس رسالے کی تحریر سے متاثر ہو کے حکومت نے 1861 میں ایک ایکٹ نافذ کیا جس کی روح سے بڑے صغیر کے باشندوں کو وائسرائے کی کونسلر میں شرکت کا موقع ملا۔ سر سید نے جب اپنی تعلیمی کوششوں کا آغاز کیا تو اس وقت ان کے پیش نظر بلا تخصیص مذہب و ملت تمام اہل وطن کا تعلیمی مفاد تھا۔ اردو ہندی تنازع نے سر سید کو اپنا نظریہ بدلنے پر مجبور کر دیا۔ اس طرح سر سید 2 قومی نظریے کے زبردست مبلغ بن گئے۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق کے الفاظ میں اگر سر سید کی زندگی کا باغور مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ کثر پاکستان کی بنیادیں رکھنے میں سب سے پہلی اینٹ اسی پیر مرد نے رکھی تھی۔ سر سید مذہب سے بھی بڑا لگاؤ رکھتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ قیامت کے روز میری بخشش کا سامان مولانا حالی کی تصنیف مسدد سے حالی ہوگی۔
جسے مولانا نے سر سید کی درخواست پر لکھا تھا۔ سر سید کی تحریک علی گڑھ مسلم قوم کو ظلمت سے نکال کر روشنی میں لے آئی، ان کے معاشی اور معاشرتی حالات کو سنوارا، ان کے لیے تعلیم کا بندوبست کیا، ان کے سیاسی مقام اور حقوق کے لیے جدوجہد کی اور ان کے اخلاقی پہلو بھی رہنمائی فرمائی۔ پورے بر صغیر کے مسلمانوں میں نیا ولولہ، نئی ہمت اور نیا جذبہ جاگ گیا اور مسلمان ایک منظم، پرجوش، تعلیم یافتہ اور باشعور قوم کی شکل میں ڈھل گئے۔ آج بھی ہمیں سر سید کی تعلیمات پر چلنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے سر سید کی ان کوششوں کو فراموش کر دیا جو انہوں نے مسلمان قوم کو مہذب بنانے میں کی۔ ہم پڑھے لکھے تو ہیں لیکن مہذب نہیں۔ ویسے بھی جو قومیں اپنے اسلاف کے سبق کو بھلا دیتی ہیں تو وہ زمانے میں ذلیل و خوار ہوتی ہیں۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔